السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کا امداد ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اس خاص پروگرام دینی تعلیم سب کے لیے۔ ناظرین محترم، آج کا خصوصی عنوان ہے ماہ محرم الحرام کے فضائل۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین مہینوں اور بہترین دنوں میں سے جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ آج یوم الجمعہ 1445 ہجری کی مناسبت سے ماہ محرم الحرام کے فضائل مختصر آپ کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ محرم اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے افضل ہے تو وہ ماہ محرم ہے۔ چنانچہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ماہ محرم کا 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو مکمل فرمایا 6 دن میں، اور جب مکمل ہوئی وہ تو جمعہ کا دن تھا اور عاشورے کا دن تھا، یعنی ماہ محرم۔ اسی طریقے سے مختلف سیرت کی کتابوں کے اندر اور مختلف اسلامی تاریخ دان کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے جو واقعات رونما ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، کہیں نہ کہیں ماہ محرم اور یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ یہ مبارک مہینہ بھی ہے اور اس کے اندر جو 10ویں تاریخ ہے عاشورہ کی، وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا یوم عاشورہ کے دن قبول ہونے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو پہنچی، طوفان تھم گیا، رک گیا، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نار نمرود سے چھٹکارا عطا فرمایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے باہر نکالا، ایوب علیہ السلام کی بیماری یوم عاشورہ کو ختم ہوئی اور آپ شفایاب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے مشہور ترین اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی یوم عاشورہ کے دن، جس کی وجہ سے یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ یہ جو یہود روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، بنی اسرائیل اور فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو جو نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس عمل میں یعنی روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ سال 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ کا اہتمام کریں گے۔ ناظرین محترم،
یہ تو مختصر سی واقعات تھے جو یوم عاشورہ کے دن ہوئے اور جس سے ماہ محرم الحرام کی مہینے کی بڑی فضیلت ہم کو معلوم ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو امتیازی شان بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا کوئی عمل، کسی غیر کا کوئی عمل اسلام کے مشابہ بھی نہ ہو، اس کے اندر اشتباہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کی خواہش کا اظہار فرمایا، رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کے طریقوں کو چھوڑیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی صحیح راہ مستقیم ہے، اسی پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، محرم الحرام دور جاہلیت کے اندر بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا اور اس کو محترم مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اندر قتال یعنی قتل و غارت گری نہیں کی جاتی تھی، اس کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے برخلاف ماہ محرم کو آج کے دور کے اہل اسلام میں بعض اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کا مہینہ ہے تو اندازہ لگائیے اس کے اندر کتنے برکات اور رحمتیں ہوں گی۔ چنانچہ موجودہ زمانے کے اندر جو بھی اہل اسلام اس مہینے کو یا کسی اور مہینے کو، کسی دن کو یا کسی جانور کو یا کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جانور، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی تاریخ جس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے کسی برے عمل کی وجہ سے اس تاریخ، دن یا مہینے کے اندر نحوست آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینے کی نحوست ہے، در حقیقت وہ ہمارے برے عمل کی نحوست ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم برے اعمال سے توبہ و استغفار کریں۔ بسا اوقات ہم اچھے عمل مسلسل کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہم کو لاحق ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ہم کسی مہینے سے، تاریخ سے یا کسی دن سے منسوب نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ مصیبت سب سے زیادہ کس کو آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آلام اور مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ مجھ پر مصائب، آلام اور آزمائشیں اور مجھ کو زیادہ ستایا گیا اللہ کے دین کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اور اس کی ایمان کی کیفیت جیسی ہوگی اس پر ویسی مصیبت اور پریشانی، آزمائش آتے رہے گی، اور ان آزمائشوں کا آنا اس بندے کے لیے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنے گا، چھوٹی موٹی لغزشوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم باعمل ہے، اسلام پر عمل کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی مصیبت یا پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں ہم، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور میں ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو احباب
گناہوں میں یا بدعمالیوں میں ملوث ہیں، گناہوں میں مگن ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فلاں فلاں گناہ کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست، ہم پر یہ پریشانی اور مصیبت چھائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، ترک کریں گے، اللہ رب العزت ہماری ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ناظرین محترم، ماہ محرم الحرام دیگر مبارک مہینوں کی طرح ایک مبارک مہینہ ہے، اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ رحمتوں کی سوغات لاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کے اندر جو شریعت کے اندر احکامات بتائے گئے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے، روزوں کا اہتمام کرے، اور خاص طور پر عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کے روزے کو بھی شامل فرما لے، یا جس کی جیسی حیثیت ہے، قوت و طاقت ہے، اس کے مطابق اس ماہ کے اندر کبھی بھی روزے کا اہتمام کر لیں۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کو مصیبتوں اور آزمائشوں کا مہینہ سمجھنا، یا پریشانیوں کا مہینہ سمجھنا، یا یوں سمجھنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے جانثار جو صحابہ تھے، ان کے اوپر جو یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا جو ہوا، اس کے اندر جو ان کے اوپر مصیبتیں اور جو آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے دین اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اس واقعے کے تناظر میں یہ سمجھنا کہ ان حضرات کی وجہ سے ان پر جو مصیبتیں آئیں، اس کی وجہ سے شاید یہ مہینے کے اندر نحوست ہے، یا پھر یہ مہینہ نامبارک ہے، سمجھنا یہ بڑی غلط فہمی ہے، اس کو ہم کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے واقعہ کربلا کے متعلق اور ان اہل بیت اطہار اور حضرت امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مصائب کو یاد کر کے، واقعات کو ذکر کر کے، اگر سچے واقعات ہیں، سچی تاریخ ہے، اس پر ہم اس کو سنائیں، اس کا مذاکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارے اندر ہمت و طاقت آئے، ہمارے اندر بھی دین اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ پیدا ہو، ہماری نسلوں کو ہم بتائیں کہ اہل بیت اطہار اور ان کے جانثاروں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کا ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنی نسلوں کو بتائیں، تاکہ ان کے اندر ہمت و شجاعت، بہادری پیدا ہو اور اہل بیت سے محبت پیدا ہو، تو یہ تو درست ہے، جائز ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم محرم کے مہینے کو، عاشورہ کے دن کو کھیل کود دیکھنے کے لیے، یا ماتم یا سینہ کوبی یا اپنے گریبانوں کو چاک کرنا، رونا پلانا، جو صحابہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، جو صحابہ کے منکرین کا طریقہ ہے، ہم کو یہ زیب نہیں دیتا۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رحمت للعالمین سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ اس دن یا اس مہینے کے اندر نوحہ خوانی کرے اور اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کرے، یہ زیب نہیں دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص نوحہ کرتا ہے، یعنی اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، یا اپنے گالوں پر مارتا ہے اپنے ہاتھوں سے، یا سینہ زنی کرتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، اور اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی لعنت میں ہے، اور ایسا کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کی ان بنیادی باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور ان بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات، خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر اہل بیت کی محبت کے تذکرے اور اہل بیت کے واقعات کو ہم سنیں، تاکہ ہمارے اندر اسلام سے محبت، اہل بیت سے محبت پیدا ہو۔ حاضرین محترم و ناظرین اکرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ پہلی محبت قرآن سے محبت سکھاؤ، یعنی قرآن ان کو سکھاؤ، قرآن پڑھنا ان کو سکھاؤ، قرآن سمجھنا ان کو سکھاؤ، قرآن پر عمل کرنا ان کو سکھاؤ۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھ سے محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا ایسا مسلمان ہوگا جس کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہر ایمان والے کو آپ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس محبت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پیاری اداؤں اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اس کا مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت ہر چیز پر غالب نہ آ جائے، یعنی اپنے مال سے بھی زیادہ حضور سے محبت، اپنے جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب ہوگی، تب ہمارا ایمان کامل ایمان ہوگا۔ تیسری بات اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ ہے، آپ نے فرمایا اور میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے بڑے فضائل ہیں، مناقب ہے، تو ان کی سیرت کو اپنے اہل و عیال کے سامنے پڑھنا، سنانا، ان کی سیرت کے مذاکرے کرنا، بار بار اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، تاکہ اہل بیت کی محبت ہماری نسلوں میں، ہمارے اہل و عیال میں بیٹھ سکے، ان کے دلوں میں بیٹھ سکے۔ تو میرے ناظرین محترم، یہ محرم الحرام کی کچھ خاص فضیلتیں اور اس کے تعلق سے کچھ خاص باتیں تھیں جن کی نشاندہی آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین اس ویڈیو کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، اور خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کریں گے۔ اور ایک بات اس کے ویڈیو کے اندر یہ رہ گئی، وہ یہ ہے کہ کالے کپڑے پہننے سے متعلق ماہ محرم میں خاص طور پر بعض حضرات کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اسلام کے اندر کالے کپڑے پہننا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کالے کپڑے پہننا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور ایک حدیث میں اور ایک جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ بھی منقول ہے کہ کالے کپڑے فرعون اور جہنمیوں کا لباس ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، کل قیامت میں اسی قوم کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل روز محشر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب اہل اسلام، اہل ایمان، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کل روز محشر ہمارا حشر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم اپنی اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔